ہم نے شریف خاندان کی بادشاہت ختم کرنے کے لیے 14 کو پہنچنا اسلام آباد. اس اگست کے ختم ہونے سے پہلے یہ اس ملک کے حکمران نہیں رہیں گے. جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور غلط سیاست کرنا چاہتے ہیں اور تخریب کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. شمالی وزیرستان میں بھی مقابلہ کریں گے, اسلام آباد میں بھی کریں گے, لاہور میں بھی کریں گے. جہاں جہاں دہشت گرد سر اٹھائیں گے وہاں پر ان کا مقابلہ کریں گے. اگر کسی قسم کا تشدد کیا گیا میرے کارکنوں پہ, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو پنجاب میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. کارکن سنیں جو گھر میں گھسے جتھا بن کے اس پولیس والے کے گھر میں گھس جاؤ, اس پر کریک ڈاؤن کرو, اس پولیس والے کو اٹھا لینا اور یوم شہداء کے ساتھ لے آنا. اگر مجھے ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کی, میں یہ وعدہ کر رہا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سارا پاکستان بند کر دیں گے. آپ کو اپنے جلسے اور جلوس سے پہلے پھر ہمیں یقین دلانا پڑے گا. پاکستان کی قوم کو, پاکستانیوں کو یقین دلائیں گے آپ کہ آپ کے جلسے کی آڑ میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. ہم وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہم انشاءاللہ نیا پاکستان نہیں بنا کے رہیں گے. کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے اپنے لائے عمل کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور مقصد بھی بتا دیا ہے, بڑا واضح کر دیا ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا بادشاہت کا خاتمہ 14 اگست کو ہوگا. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ اگست کے بعد حکمران یہاں پہ نہیں رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. 10 اگست سے انہوں نے یوم شہداء منانے کا بھی اعلان کیا ہے. ملکی سیاست جا کس طرف رہی ہے اور جس طرح کے بیانات سامنے آئے کہ پولیس والوں کو عمران خان صاحب نے بھی ایک وارننگ دی, طاہر القادری صاحب نے بھی ایک وارننگ دی, تو سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملک میں سول نافرمانی کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے؟ اس سوال کا جواب جانیں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی محمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عمر ریاض عباسی صاحب, پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہیں, اور فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, سابق وزیر قانون ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ ان کے. علی محمد صاحب, پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو بیانات یہ آپ نے سنے, پولیس والوں کو وارننگ اور جس طرح کی موومنٹ کا مقصد بتایا آپ کیا عمران خان صاحب نے, کیا یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارشد صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپرچونٹی دی اینڈ اٹس این آنر سٹنگ ود یو ان یور پروگرام. آپ کا پروگرام بہت سنجیدہ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں, حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب ضرورت تھی سول نافرمانی کی بات انہوں نے کی تھی, لیکن خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں یہ ہے کہ ایز اے بگیسٹ پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان وہ ایک مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے پولیٹیکل مومنٹم ڈیولپ کریں. اور جو ہسٹری ہے پنجاب گورنمنٹ کی, میاں صاحب کی گورنمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ وہ پولیس بروٹیلٹیز کرتے ہیں. دیکھیں ارشد صاحب, پولیس بروٹیلٹی ٹو فولڈ ہوتی ہے. ایک ان میں ان بلٹ, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی سائیکی میں جو گلو بٹ, جو گلو کریسی عمر بھائی اکثر اس کو کہتے ہیں کہ ان کی سائیکی میں ہے دبانا مارنا, کیونکہ یہ کولونیل پولیس ہمیں ورثے میں ملی ہے. اور ایک اوپر سے اگر گورنمنٹ بھی وہی مینٹالٹی کے ہو, حالانکہ کل میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میرے اپنے شیرگڑھ میں میرے کارکن وہ بیچارہ ایک بندے کے حق میں گیا کیا, اس کی تھوڑا سا آپ ریکمنڈیشن کر دیں, اردو میرے کارکنوں کو مارا گیا, اس کو مطلب ہے کہ اس کی بےزتی بھی کی. یہ تو خیبر پختونخوا میں ہوا جہاں آپ, ہاں بالکل جی, دیکھیں وہاں پہ بھی یہ واقعہ, کیونکہ وہ لوگ جو انہوں نے بھرتی کیے تھے, ہم تو نئی ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں لیکن پرانے جو ہیں ایک کا دکا گلو بٹ کہیں نہ کہیں نکل آتے ہیں. لیکن پنجاب میں تو پرابلم یہ ہے کہ حکومت کی سوچ ہی گلو بٹ کی ہے. دیکھیں میں امپورٹنٹ بات ارشد بھائی, مجھے آپ ایک بات بتائیں, لاہور میں کلنگز ہوئی ماڈل ٹاؤن, ہم سب میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپریشن پہ, جب وہ آئے قومی اسمبلی ہم نے کہا ٹھیک ہے وی گو ود یو, لیکن رات کو کیا کیا انہوں نے, کیوں کیا؟ پولیٹیکل مومنٹم بلڈ کرنے کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو زیادہ سیریسلی نہ لیا جائے. نہیں سیریس کیوں نہ لیں, لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں, آج رانا صاحب میرے سینئر ہیں, بڑے میرے لیے محترم ہیں, لیکن اصول کی بات ہوگی تو کریں گے کہ جب لاہور کلنگز ہوئی, پاکستانی کو شہید کیا گیا,
آج کسی حیثیت سے رانا صاحب میڈیا پہ آتے ہیں، ان کا نام اس انکوائری میں ہے اور میڈیا پہ آ کے انفلوئنس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک وہ کلیئر نہ ہو اس انکوائری سے ان کو میڈیا پہ آنا نہیں چاہیے. جب وہ میڈیا پہ آنا آزادی رائے کا تو قانون بھی دیتا ہے، آئین پاکستان بھی دیتا ہے. صاحب جب انہوں نے وی کے نشان بنائے تو کس لیے وی کے نشان بنائے؟ کہ پاکستانیوں کو مارنے کے لیے وی کے نشان بنائے؟ چلے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ جانوں. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے آج بیانات بھی سنے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو آج بیانات دیے، کیا آپ کو یہ سول نافرمانی کی تحریک لگ رہی ہے؟ دیکھیں، ان کی کوشش تو یہی ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلائیں اور اس قسم کے حالات پیدا کر دیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اقتدار حاصل ہو جائے. حالانکہ ایک تو عوام کے اندر ان کی نہ اتنی پذیرائی ہے اور نہ ہی یہ اس قسم کی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کو اس پیمانے پہ جس پیمانے پہ اسے کہا جائے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے اور یہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے، یہ چلا سکتے ہیں. یہ اب 14 اگست جو ہے وہ کوئی دور نہیں ہے. انقلاب مارچ جو تھا وہ تو علامہ طاہر القادری صاحب نے آج جو ہے اسے یوم شہداء میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے. وہ اس دن وہاں پہ جو ہے وہ قرآن خوانی کروائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ تسبیحیں ساتھ لے کے آئیں، آپ مسلح ساتھ لے کے آئیں اور آپ وہاں پہ آ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. بڑی اچھی بات ہے، قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں اور اس تلاوت کو کرنے کے بعد وہاں پہ دعا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ دعا کریں کہ جو لوگ ان کلنگز میں، جو کلنگز وہاں پہ ماڈل ٹاؤن پہ ہوئی ہیں، ان میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو منظور کرے اور یہ پھر دنیا دیکھے کہ ان معصوم لوگوں کو پولیس کے گلے پڑوانے میں، پولیس کے ساتھ مزاحمت کرنے میں کون لوگ ملوث تھے اور اس طرف سے کن لوگوں نے زیادتی کی ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے چہرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ لے کے آئے. تو یہ ان کی کوشش یہی ہے. لیکن سول نافرمانی کی تحریک نہ تو عوامی جو تحریک ہے اس میں اتنی جان ہے، اتنی پاپولیرٹی ہے کہ وہ ایک پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو وہ سول نافرمانی کی تحریک چلا سکے، اور نہ ہی تحریک انصاف میں آپ کو کوشش نظر آ رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب سول نافرمانی کی تحریک. 14 اگست کو یہ آ رہے ہیں اسلام آباد، یہ آئے ہیں اسلام آباد اور آ کے یہ پتہ چل جائے گا ان کو کہ دھرنا کیا چیز ہوتی ہے اور احتجاجی مارچ کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے صرف یہ چیزیں کتابوں میں پڑھی ہیں اور سن سنا رکھی ہیں، انہوں نے کبھی آج تک اپنی زندگی میں کیا نہیں. یہ کریں گے تو ان کو ساری سمجھ آ جائے گی. رائٹ. قادری صاحب ویسے ایک دھرنا دے چکے ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف. یہی سوال بس آپ سے، کیا آپ سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے ہیں جس طرح کہ آج بیانات سامنے آئے ہیں اور خاص طور پہ جو وارننگز پولیس اہلکاروں کو دی گئی ہیں، کیا یہ سول نافرمانی کی کوشش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ آج پاکستان عوامی تحریک کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا. آج کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی تھی انقلاب مارچ کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اور وہاں پہ چونکہ یوم شہداء کے حوالے سے بات ہوئی اور آنورڈ یہ ویک ہم ہفتہ شہداء منائیں گے اور اس دن قرآن خوانی ہوگی، اور بالکل الحمدللہ ہم دعا کریں گے. اور پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ جس بروٹیلٹی کے ساتھ لوگوں کو وہاں پہ مارا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب سے میں اتنا پوچھوں گا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں آئے اور جنہوں نے آ کے اٹیک کیا بیریئرز کے نام پہ، وہاں پہ یونیورسٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت آرام کر رہے تھے، گوشہ درود میں لوگ حالت درود و سلام میں تھے، اور الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دنیا جانتی ہے. ہماری تعلیمات پیس پہ، مسٹیسزم پہ ہیں، ہمارا لیسن امن پہ ہے. اس پہ تو ایک جوڈیشل انکوائری ہے، یہ کوشچنز وہاں پہ ہو رہے ہیں جس کا آپ نے بوائے کاٹ بھی کیا. میرا سوال تھا سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے. اس میں یہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، آج تک ہم نے مارچز کیے، چھتریاں رکھ کے ہم نے چند لوگوں کو لے کے نہیں آئے. ہم نے الحمدللہ مینار پاکستان بھی جلسہ کیا، اسلام آباد دھرنا دیا، 11 مئی 60 شہروں میں دیا. اس وقت ہمارے ساتھ ڈپرائیوڈ لوگ، کامن مین کھڑے ہیں جن کی انقلاب ضرورت ہے، اسٹیٹس کو کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں روکا گیا کیا یہ جو عام آدمی ہے یہ قادری صاحب کے احکامات پہ پولیس والوں کو ماریں گے؟
دیکھیں ہم مارنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی گھس کے آپ کی جو ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے تو آئین سیلف ڈیفنس کی بات نہیں کرتا. مجھے بتائیں, آپ نہتے آتے ہیں, آپ پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں, ہم نے سینے پیش کیے ماڈل ٹاؤن کے اندر, 72 سال کے بزرگوں کو گھسیٹا گیا, خواتین کو اسٹریٹ بولٹ مارے گئے. یہ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں, گجرات میں بھی ایسا نہیں ہوا, میانمار میں بھی نہیں ہوا. تو جب پولیس ہمارے ساتھ ایسا کرے گی تو ظاہر ہے سیلف ڈیفنس میں تو آپ بھی آگے جائیں گے. ہم پھر بھی پرامن نان وائلنٹ ہے. ہمارے قائد نے آج بھی کہا ہے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ کیسا سیلف ڈیفنس ہے جس کا 10 دن پہلے ایک اعلان ہو گیا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے آج تک آئین اور قانون کی بات کی ہے. کوئی شخص پورے پاکستان میں اٹھ کے کھڑا ہو, دلیل سے بات کرے, ہمارے انقلاب کو آئین اور قانون سے 1 انچ بھی باہر ثابت نہیں کر سکتا. مجھے 31 سیکنڈ دیجئے, 1 سے لے کے 40 تک. حکومت تو کہتی ہے کہ قادری صاحب نہ آئین کو مانتے ہیں, نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ حکومت کو مانتے ہیں, نہ کسی ادارے کو. آئین اور قانون کو یہ گورنمنٹ نہیں مانتی, اس لیے کہ آرٹیکل جو 40 ہیں, 5 سے لے کے آنورڈ 40 تک 38 آرٹیکل ہے, سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل, اس کو پروٹیکٹ کرنا, انشور کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. صحت, انصاف, تعلیم, بنیادی ضرورتیں آپ دیکھیں کہاں پہ ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈگریاں جلا رہے ہیں. آرٹیکل 1 سے 40 تک کیا ہے؟ عوام نے اختیارات امانتاً دیے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہمیں سہولیات دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو آرٹیکل 1 اجازت دیتا ہے کہ اپنا حق بڑھ کے ان سے چھین لیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب, قانون کی بالادستی کی بات. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے سنا عمر عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق سارے کام کیے جا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, دیکھیں ارشد شریف صاحب, عباسی صاحب نے جو آئین کے حوالے سے بات کی, یہ بڑی درست بات کی ہے کہ آئین میں یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ درج ہیں کہ حکومت کا یہ فرض ہے, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے یہ لوگوں کو دے. لیکن اگر حکومت نہ دے یا بقول عباسی صاحب کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو جائے ان اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی, تو اس حکومت کا محاسبہ کرنے کا, اس حکومت کو گھر بھیجنے کا, اس حکومت کو ہٹانے کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ آئین میں دیا گیا ہے. تو جو طریقہ کا آئین میں دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق اگر یہ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اس طریقہ کار کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ طریقہ کار جو ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آ کے اسلام آباد کا جو ہے وہ گھراؤ کریں گے, وہاں پہ دھرنا دیں گے, تو رانا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے بھی کہا ہے کہ بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا 14 اگست کو, کیا وہ بھی آئین کے مطابق ہے؟ جی بالکل آئین کے مطابق نہیں ہے. یعنی آئین کے مطابق آئین میں جو طریقہ کار درج کیا گیا ہے, عباسی صاحب بھی آئین میں جو طریقہ کار درج ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ناکام ہو جائے اپنی رسپانسبلٹیز کو آنر کرنے میں تو اس کو تبدیل کرنے کا, اس کو گھر بھیجنے کا جو آئین میں طریقہ کار درج ہے اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے یہ بالکل ان کو ایکٹ کرنا چاہیے, وہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہوگا. لیکن اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ ایک چھوٹا سا اسلام آباد آ جائے اور حکومت گھر چلی جائے تو پھر تو حکومتیں روز جاتی رہے گی. ہر مہینے جو ہے وہ نیا جو چیف جسٹس صاحب کے لیے کیا گیا لانگ مارچ, کیا وہ آئینی تھا؟ جو چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے لانگ مارچ کیا گیا وہ آئینی تھا, اور کیا جو کچھ حکومت کری ہے وہ آئینی ہے اور باقی سب جو کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے؟ جی اچھا صاحب, بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ میاں نواز شریف صاحب نے کیا گیا تھا اس لانگ مارچ کا اعلان پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کیا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون اس لانگ مارچ کی انیشیٹر نہیں تھی. وہ لانگ مارچ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے کیا تھا, وکلاء نے اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پورا وفد جو ہے وہ رائبنڈ گیا تھا اور میاں صاحب کو جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے لانگ مارچ جو ہے وہ شامل ہو. اور اس لانگ مارچ کا قطعی طور پہ یہ مطالبہ نہیں تھا کہ جمہوری سسٹم کو یا حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا جائے, اس کو ختم کیا جائے. بالکل ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, سنگل پوائنٹ مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس کو بحال کرنے کا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے, اور جو ہی وہ وعدہ پورا ہوا آپ کے علم ہے کہ لانگ مارچ کا وہ وہیں پہ رک گیا. رائٹ, ندیم افضل چند صاحب نے بھی ناظرین ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس جاؤں, پرویز رشید صاحب انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں آپ غلط سیاست کر رہے ہیں, آپ تخریب کی سیاست کر رہے ہیں, اور آپ سے ہم لاہور میں بھی نمٹیں گے, اسلام آباد میں بھی نمٹیں گے. میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دوں کہ انہوں نے کہا کیا. جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور غلط سیاست کرنا چاہتے ہیں اور تخریب کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. شمالی وزیرستان میں بھی مقابلہ کریں گے, اسلام آباد میں بھی کریں گے, لاہور میں بھی کریں گے.
جہاں جہاں دہشت گرد سر اٹھائیں گے وہاں وہاں پر ان کا مقابلہ کریں گے. کیا آپ سیاسی دہشت گردی کر رہے ہیں؟ پرویز رشید صاحب کو میرا میسج ہے کہ آپ کی گولی اور ہمارا سینہ حاضر ہے جی، لیکن میرا میسج پرویز رشید صاحب کو نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی وجہ سے میاں صاحب تیسری دفعہ اپنی وزارت عظمیٰ کھو رہے ہیں. میں سمجھ انشاءاللہ کھو دیں گے. میرا میسج نواز شریف صاحب کو ہے کہ نواز شریف صاحب خدا کے واسطے بادشاہت چھوڑیں، سیاست شروع کریں. آپ 35-40 سال آپ سیاسی میدان میں آپ دوڑ رہے ہیں، لیکن آپ نے سیاست نہیں سیکھی. بادشاہت چھوڑیں میاں صاحب، سیاست شروع کریں. اور پاکستان میں ارشد صاحب میں کلیئرلی آپ کو کہہ دوں، پاکستان میں موروثی سیاست کی سر کوئی جگہ باقی نہیں ہے. پاکستانی عوام تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ جو موروثی سیاست ہے نا، جو چہرے بدل بدل کے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں یہ آپ کا نیا لیڈر. تنگ آئے ہوئے تو نون لیگ کو ووٹ کیوں دیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ووٹ دیا ہے. اگر ووٹ دیا تھا تو نوٹ کیوں لگایا، اور اگر ووٹ دیا تھا تو ڈرتے کیوں ہیں ارشد صاحب؟ دیکھیں ابھی اپنا رانا صاحب نے بات کی کہ آپ آ جائیں، اور تو اگر ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے تو آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں میں نے سنسیئرلی میں آپ کو میں نے انجوائے کیا. میں نے بڑے عرصے بعد میں نے آج پرویز رشید صاحب کے اوسان خطا دیکھے. جو میں ان کو دیکھ رہا ہوں بڑے کول آدمی مجھے لگتے تھے، آج ان کے اوسان ہی خطا ہیں. ابھی تو ہم نے قدم بھی سٹارٹ نہیں کیا، اور آج شکر الحمدللہ آج جو ہے رانا صاحب نے جو ہے جوڈیشل موومنٹ کو بھی جو ڈس اون کر دیا. جوڈیشل موومنٹ کے ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم افضل چند صاحب، وہ لانگ مارچ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کی حکومت کے خلاف نہیں تھی، وہ ریسٹوریشن آف چیف جسٹس کے لیے تھی، اور اس میں ڈائریکٹلی مطالبہ وہاں سے نہیں آیا تھا، کچھ اور لوگ تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. دیکھیں جی، میں تو پہلے دن سے فلور آف دی ہاؤس سے بھی کہہ چکا ہوں، اور آج بھی میرا موقف ہے کہ اس ملک میں آج تک کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر کامیاب نہیں ہوا. اور جو رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ صرف رانا صاحب کا نہیں تھا، رانا صاحب بھی اشاروں پہ چلتے تھے. لیکن آج رانا صاحب اور پرویز رشید صاحب ان اشاروں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے جو بویا آج وہ کاٹیں گے. اس وقت اگر لانگ مارچ ان کو ٹھیک لگتا تھا تو اب بھی لانگ مارچ ٹھیک ہے. اس وقت اگر یہ جوڈیشری کو استعمال کر سکتے تھے تو اب بھی اداروں کو استعمال ہوتا. دیکھیں اور بیٹھ کے سیکھیں اس سے. رائٹ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بریکنگ خبر دیتا جاؤں. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرمایا ہے کہ سعودی عربیہ میں جو کوئی بھی پاکستان کے ٹروپس نہیں بھیجے گئے. میڈیا میں اس حوالے سے جو خبریں آئی تھیں وہ تمام کی تمام غلط ہیں، اور پاکستانی ٹروپس سعودی عربیہ میں موجود نہیں ہیں. ناظرین، یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ملکی حالات بن رہے ہیں اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک محاذ آرائی کی فضا بنتی جا رہی ہے. عمر عباسی صاحب، آپ نے انفارمیشن منسٹر کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط سیاست کر رہے ہیں، آپ تخریب کاری کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سوری ٹو سے ہی از ڈس انفارمیشن منسٹر اکارڈنگ ٹو ہز ایٹیٹیوڈ. نروس بریک ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، درجہ حرارت دماغ کو چھوتا جا رہا ہے. یہ وہی پرویز رشید صاحب ہیں جو کل کہتے تھے ہم دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، غلیل والوں کے ساتھ نہیں. وہ غلیل جو سکردو میں بارڈرز پہ ڈیوٹی دیتی ہے. یہ لوگ جب مذاکرات کی بات کر رہے تھے، پینگے بڑھا رہے تھے دہشت گردوں سے مذاکرات کی، جب وہاں سے لاشیں آ رہی تھی، سب سے پہلی قیادت ڈاکٹر طاہر القادری کی تھی، جنہوں نے فتویٰ دیا اور پاک فوج کو جو ہے وہ بیک کیا، سپورٹ کیا. میں صرف اتنا کہوں گا، آج پرویز رشید صاحب نے کہا، میرا رانا ثناء اللہ صاحب سے بصد احترام ایک سوال ہے. انہوں نے بات کی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. ریاض بابر، شیخ کاشف، وہ دو لوگ تھے جو ڈائریکٹ فائرنگ میں ملوث تھے، انہیں بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور ایف آئی آر مقتولین کی بجائے پولیس کے ہاتھوں کاٹی گئی. رانا صاحب نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اکیلے ایمانداری سے اپنے ضمیر کو حاضر و ناظر جان کر، پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے ایک انسانیت کے ناطے مجھے بتا دیں، وہ جو 14 لوگ وہاں پہ مارے گئے، 80 کو بلٹس لگے، آرڈر کس نے دیے تھے؟ آج ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹیپس آ گئی ہیں، ہمارے پاس وقت آنے پہ بتا دیں گے، جو ریکارڈنگز ہیں گفتگو کی مختلف لوگوں کی، سی ایم صاحب کی، دوسروں کی. آپ کے پاس کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب نے لیڈرشپ اب بتا سکتی ہے کہاں سے کچھ ریکارڈ ان کے پاس آیا ہے. آج انہوں نے کنونشن میں یہ بات کی ہے، تو کیا کہیں صرف رانا صاحب کو تو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جا رہا؟ یا یہ بہتر بتا سکتے ہیں ایک لا منسٹر کی موجودگی میں ایک پولیس کیسے فائر کر سکتی ہے اسٹریٹ؟ ہم نے اسی لیے مقدمہ لاہور کو مقدم رکھا. کہہ رہے ہیں نا کہ انقلاب مارچ، پہلے مقدمہ لاہور ہے، اس کا فیصلہ قصاص ہوگا، پھر مقدمہ، یعنی کہ یہ بھی اب اس کے ساتھ لنک ہو گیا. رانا صاحب، آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی ثوابدید ہے. میرا اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ اب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی
اسی مارچ کا حصہ بن گئے، لانگ مارچ کا حصہ بن گئے. حکومتی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جو پرویز رشید صاحب کا بیان سے نظر آ رہا ہے وہ تو حکومت بالکل تیار نظر آ رہی ہے، اور جو محاذ آرائی کی فضا ایک بنتی جا رہی ہے حکومت بھی اس کے لیے تیار نظر آ رہی ہے. کیا یہ صحیح پالیسی ہے؟ دیکھیں، میں ارشد صاحب اس میں یہ بات کروں گا کہ جہاں تک عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی ٹیلی فون کنورسیشن ہے اس بارے میں، تو وہ وقت آنے پہ سامنے لائیں گے. تو پھر اب وقت تو اب ہے نا، اب اس کے بعد کون سا وقت آئے گا؟ یا جس دن وہ یوم شہداء منا رہے ہیں اس سے بڑا وقت کون سا ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے. کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ آپ کو بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ وہاں پہ جب پولیس جو ہے وہ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے وہاں پہ گئی ہے انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے، وہاں پہ موب اور پولیس کے درمیان جو تصادم ہوا ہے وہ ساری ایویڈنس ود ویڈیو کلپس جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ کس آدمی نے جو ہے وہ فائرنگ کا کہا، کہاں سے فائرنگ ہوئی، دونوں طرف سے ہوئی، تینوں طرف سے ہوئی، کس کا فائر کس طرف گیا، کس کے فائر کا کیا اینگل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن میں اور جوڈیشل کمیشن کی انکوائری میں جو ہے وہ آ چکی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب انکوائری پبلش ہوگی تو اسی وقت ان چیزوں کو عوام کے سامنے آنا چاہیے اور وہی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. باقی جہاں تک عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، بالکل یہ بات درست ہے. تو عباسی صاحب پھر آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ حکومتی سطح پہ کسی جگہ پہ بھی، کسی لیول پہ بھی کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ جائیں اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں مار دیں. فیصلہ یہی تھا کہ جو وہاں پہ انکروچمنٹ ہے اس کی وجوہات ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اس کے اوپر پوری بات ہو سکتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہٹایا جائے. اگر آگے سے مزاحمت نہ ہوتی تو یہ 15-20 منٹ کا کام تھا اور اس کے بعد نہ کوئی کسی فیصلے کے اوپر بات ہوتی نہ کسی اور چیز کے اوپر بات ہوتی. وہاں پہ مزاحمت ہوئی ہے، اس مزاحمت کی وجہ سے بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ پرویز رشید صاحب نے جو بات کی ہے، پرویز رشید صاحب نے ٹھیک ہے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ وائلنس کریں گے، جو لوگ وائلنس کی سیاست کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، اور اگر پارٹی کے کسی بھی فورم پہ اگر مجھے یعنی جو موقع ملا تو میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ اگر علامہ طاہر القادری صاحب انقلاب مارچ کرنا چاہتے ہیں یا تحریک انصاف لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو ان کو اسلام آباد تک جو ہے وہ آنے دینا چاہیے اور ان کو اجازت ہونی چاہیے. بہت خوشائند ایک چھوٹا سا سوال. دیکھیں، رانا صاحب نے بات کی وہاں سے مزاحمت ہوئی. اگر مزاحمت ہوئی تو کسی ایک انجرڈ پولیس والے کو میڈیا دکھاتا. وہ جوڈیشل انکوائری کا بھی ہم انتظار کرتے ہیں. 80 لوگوں کو اسٹریٹ فائر، وہ تو 29 لوگ انجرڈ ہیں، پہلے بھی بات کر چکے ہیں. 29 لوگ انجرڈ ہیں، لوگوں کو فریکچر ہوئے ہیں. مقتولین کی طرف سے رانا صاحب ابھی درج ہی نہیں ہوئی. ندیم افضل چند صاحب ماڈل عباسی صاحب، پولیس کے 29 لوگ انجرڈ ہیں، 2 کو فائر آرم انجریز ہیں، لوگوں کے فریکچر ہوئے ہیں. یہ وہاں پہ مزاحمت ہوئی ہے. رائٹ رانا صاحب، اس موضوع پہ ہم مقتولین کی جوڈیشل انکوائری آئے گی، ہم پھر اس پہ بات کر لیں گے. ندیم افضل چند صاحب، ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ بھی اب لانگ مارچ، آزادی مارچ کے ساتھ لنک ہوتا جا رہا ہے. جو محاذ آرائی کی فضا بن رہی ہے اس میں حکومت کا بیسٹ پاسبل آپشن اور رسپانسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں بالکل محاذ آرائی کی فضا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں 1988 کی طرف اور 19 کی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ اب مسلم لیگ نواز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ زمانے چلے گئے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے غلط کاموں کو بھی انڈورس کرتی تھی. جب جوڈیشری جسٹس اعجاز نثار، جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس وہ سخار چودھری تک کا سفر جو ہے اب ذرا فیئر پلے ہوگا. یا فیئر پلے ہوگا تو میڈیا بھی آزاد ہے، ساری چیزیں ہیں. اب مسلم لیگ نواز کے جو اوپر کی اشرافی ہے جس میں چند لوگ ہیں حکمران ہیں، یقیناً اس میں اب رانا صاحب نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، پرویز رشید صاحب کی آواز کیونکہ وہ وزیر ہے وہ بخلاہٹ کا شکار تھی اور رانا صاحب وزیر نہیں ہے. اور رانا صاحب بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے مجھے، مطلب ٹیلی فون پہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں. تو یہ فرق ہے. اب وہ زمانہ گیا، ان کو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے.
کوئی ڈاجنگ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن ڈائلاگ کے آپشن تو آپ کی پارٹی بند کر چکی ہے. کہتے ہیں اب مذاکرات نہیں ہوں گے، بلکہ عمران خان صاحب کا میں ایک بیان بھی آپ کو سناؤں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان ہم بند کروا دیں گے اگر مجھے نظر بند کیا گیا. ذرا سنائیے گا. اگر مجھے ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کی، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سارا پاکستان بند کر دیں گے. جی آپ نے سنا، پورا پاکستان بند کر دیں گے. مذاکرات کی آپشن تو بند کر چکی ہے آپ کی پارٹی، تو پاکستان بند ہوگا. دیکھیں اشرف صاحب، مذاکرات کی آپشن دیکھیں، جنگ میں بھی کبھی مذاکرات کی آپشن بند نہیں ہوتی، لیکن مذاکرات ہوتے جینون لوگوں سے اور جینون باتوں پہ اور جینون ول کے ساتھ. کیا یہ 14 مہینوں سے ہمارے ساتھ گیم نہیں کھیل رہے؟ کیا ہم نے کون سا ایسی اپرچونٹی جو ان کو نہیں؟ مجھے ایک موقع رانا صاحب بتا دیں جب میاں صاحب نے کوئی نیشنل ایشو پہ سٹینڈ لیا اور ہم کے ساتھ کھڑے نہ ہو. خود انہوں نے کہا کہ 4 نہیں 40 ہلکے، اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے. خود یہ آفر کرتے ہیں پھر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. خود مطلب یہ مجھے آپ ایک بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کا اپنا حلقہ ہے جو لاہور کا ہے NA 122 آئی تھنک، وہ جو اپنا اسپیکر صاحب کا ہے، اب اس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹرائیبیونل ڈیسیجن نہیں دیتی اور ٹرائیبیونل پہ ہمارا حق نہیں ہے، تو چلو ایک لحاظ سے میں نے آپ کی بات مان لی کہ ٹرائیبیونل آزاد ہے، اوکے. اب مجھے بات بتائیں، اگر آپ نے چوری نہیں کی اور اگر اسپیکر صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے جینٹل مین ہیں، لیکن اگر ان کا مینڈیٹ اصلی ہے ارشد صاحب، تو وہ 10-11 مہینوں سے اس پہ اسٹے کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں ٹرائیبیونل کو کام نہیں کرنے دیتے اگر ان کا مینڈیٹ اصلی ہے؟ جہاں تک رانا صاحب کی ایک بات ہے وہ فرما گئے، جو میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی، مجھے اپرچونٹی دے دیں. رانا صاحب فرماتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی وہ ہی نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. رانا صاحب میرے سینئر ہیں، خود بھی میرے خیال میں وکیل ہیں. میں ان کو مجھے مزہ نہیں کرتا میں ان کو بتاؤں، لیکن میں آپ کی اجازت سے آرٹیکل 52 پڑھ دیتا ہوں قومی اپنا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا. ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی، غور سے سن لیں، اس پہ اپنی رائے دے دیں. دا نیشنل اسمبلی شیل انلیس سونر ڈیزالوڈ کنٹینیو فار اے ٹرم آف 5 years from the day of its first meeting and shall stand dissolved at expiration of its term. کیا کہتے ہیں فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن؟ ارشد صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال چلے گی پہلے دن سے لے کے، unless sooner dissolved. اگر پہلے ڈیزالو ہو جائے. اب پہلے کون ڈیزالو کرے گا؟ پرائم منسٹر کرے گا. کیوں کرے گا؟ جب اس کو احساس ہو جائے گا 10-15 لوگ آگے ہیں، آپ کا مینڈیٹ نہیں رہا، آپ پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈیزالو کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ان پہ پریشر پڑے گا، جس طرح کل ان کو اپنا MQM کے الطاف بھائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو اگر حالات خراب ہوتے ہیں آپ کو نیچے اترنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو پاکستانی قوم کا جو موڈ ہے اس کا پھر لحاظ رکھنا چاہیے. اگر آپ قوم کا مینڈیٹ کھو دیکھیں، اب قومی اسمبلی میں تحریک جو آتی ہے عدم اعتماد آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ آپ پہ آپ کا ہاؤس اعتماد کھو دیتا ہے. ہاؤس آپ کا ایک نمونہ ہے پوری قوم کا. اگر قوم ہی آپ کا ہاؤس کی بات کرتے ہیں، اگر قوم ہی آپ کے خلاف مینڈیٹ دے دے، اگر 15-20 لاکھ بندہ کسی کے خلاف نکل آئے، میں سمجھتا ہوں کسی میں اہم سوال ہے. وہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ ووٹ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب یقیناً اور ندیم افضل چند صاحب سے بھی اور عمر عباسی صاحب سے بھی اس سوال کا جواب لیتے ہیں جو علی محمد صاحب نے اٹھایا. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے علی محمد صاحب نے مزید واضح کیا کہ ان کا جو اسٹرگل اور جو ڈیمانڈ ہے کہ حکومت کا خاتمہ وہ بھی آئین کے عین مطابق ہے، لیکن اس میں دیکھنا انہیں وزیر اعظم کی طرف پڑے گا، صدر مملکت کی طرف دیکھنا پڑے گا. ایڈوائزری اگر جاتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. رانا ثناء اللہ صاحب دیکھ پھر بھی وزیر اعظم کی طرف رہے. الطاف حسین صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر حالات کا قابو میں نہیں آتے تو وزیر اعظم کو یہ آپشن ایکسرسائز کرنی چاہیے اور نیا نظام لانا چاہیے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں کہیں اس بات پہ غور ہوا ہے جو مائنس نواز شریف فارمولہ الطاف حسین صاحب نے پیش کیا ہے اور جس کا علی محمد صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے؟ دیکھیں، علی محمد صاحب نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے ذکر ان آرٹیکلز کا کیا ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کس نے روکا ہے؟ اگر یعنی PTI جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتی ہے تو بالکل بڑے شوق سے لائے. جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک پریشر اتنا بلڈ اپ کریں گے کہ پرائم منسٹر خود یہ آپشن ایکسرسائز کریں. نہیں، دیکھیں، اگر اس طرح سے پھر پریشر بلڈ اپ کرنے کے بعد کسی کو مجبور کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر بہت ہی ایک
غیر جمہوری اور ایک بہت ہی ملک کے لیے جو ہے وہ کیا آپ نے نہیں کیا تھا رانا صاحب؟ معافی چاہتا ہوں میں نے انٹرفیئر کیا، اس طرح سے تو پھر کوئی بھی جو ہے کل کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیں گے، کوئی دوسری بلوچستان میں کرنا شروع کر دے گا، کوئی سندھ میں کرنا شروع کر دے گا. یعنی اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ تو ڈسکریشن ہے. آپ مثال دے رہے ہیں یا فیوچر پلاننگ ہے کوئی رانا صاحب؟ پرائم منسٹر کی نہیں، پلاننگ کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات کروں گا کہ اس طرح سے پریشرائز کرنے کے بعد کسی کو مجبور کرنا کہ وہ آدمی ریزائن کرے یا وہ آدمی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک آئینی اچھا ایک ندیم افضل چند صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو افضل ندیم چند صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ میرا یہ خیال ہے اور شاید ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت بہتر بات ہے. ندیم افضل چند صاحب آپ کی پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ ہماری پارٹی تو یقیناً جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اور جمہوری رویوں کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، کب تک کھڑی ہے؟ کوئی جمہوریت کی آڑ میں آمرانہ رویوں کے ساتھ یا کسی آمریت کے ساتھ یا ایسا سسٹم جو کوئی انقلاب کے نام پہ کوئی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہماری پارٹی یقیناً اس کی مخالفت کرے گی. اچھا، جمہوریت میں آمرانہ رویے کا آپ نے ذکر کیا، یہ آپ کو کہاں نظر آیا؟ یہ حکومتوں میں ہی ہوتا ہے، حکومت کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا نا. کس حکومت میں؟ موجودہ حکومت میں ٹاپ لیول کے لوگوں میں جنہوں نے کچھ نہیں سیکھا، جلا وطنیوں میں جو آج بھی خاندانی اقربا پروری اور کرپشن اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑے؟ نہیں، نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں کھڑے، ہم سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین، اسی سسٹم کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک اور وارننگ آج ایشو کی. کیا وارننگ ہے آپ خود ہی سنیے. اگر کسی قسم کا تشدد کیا گیا میرے کارکنوں پہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو پنجاب میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. جو لوگ عمر عباسی صاحب آپ کی جماعت بھی اور علی محمد صاحب آپ کی جماعت بھی، یہ پولیس کے پیچھے اتنا کیوں پڑ گئے آپ لوگ؟ جی عمر عباسی صاحب. دیکھیں ارشد بھائی، پولیس کے پیچھے پڑنے کی بات نہیں ہے، ایک تو سائیکی کی بات ہے. سب سے پہلی بات میں کروں گا کہ ایک مورل، ایک ایتھیکل ٹریننگ ہوتی ہے پولیس کے ایک بیہیویئر میں، ایٹیچیوڈ میں، وہ ہمیں پنجاب پولیس میں سوری ٹو سے نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں دانش کدے کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر پولیس گردی ہو، مجھے آج تک پوری دنیا میں ایک پریسیڈنٹ بتا دیں کہ ایک عورت ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو، پھر بھی آپ اس کے منہ میں بلٹس ماریں. اس نے جرم کیا تو اس کی بیٹی آج سوال کرتی ہے کہ میری ماں کا جرم کیا تھا، مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ اور وہ پولیس والا اللہ کے حضور کیا جواب دے گا کہ میں نے اس عورت کو کیوں مارا؟ پاکستان کے اندر دیکھیں، اگر رانا صاحب نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی نہیں تھا، ہم نے آرڈر نہیں دیے، نالج میں نہیں تھا، پہلی بات تو یہ ہے سی ایم صاحب محترم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے بغیر پتہ نہیں ہلتا، صبح فرسٹ ٹائم ارلی میٹنگ چیئر کرتے ہیں. اگر ان کے بغیر آپ کو خوف اور خدشہ ہے کہ دوبارہ اس طرح کی کارروائی پولیس کر سکتی ہے؟ جی، ان کے حلقے آپ نے جو پولیس کے حوالے سے بات کی نا، دیکھیں ارشد صاحب، دیکھیں پولیس تو ہماری پاکستانی پولیس ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ کو شروع میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ جو دیکھیں ہم نے کولونیل ایرا سے اس کو انہیریٹ کیا. انگریز نے پولیس کو استعمال کیا پاکستانیوں کو، ہندوستانیوں کو دبانے کے لیے. خان صاحب بھائیوں کو کیوں بگانا چاہتے ہیں کہ پورے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی؟ دو بھائی انہیریٹ کر گئے، یہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپوزیشن کے خلاف، اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف، پولیس کے ذریعے الیکشن جیتتے ہیں. یہ جو ابھی رانا صاحب نے بات کی نا، میں ان سے سمپل اتنا پوچھتا ہوں، اگر بیریئرز کے لیے تھے تو چلو بیریئرز ہٹا کے چلے جاتے، اندر گھس کے گوشے درود میں جب لوگوں کو مارا. اور دوسری بات، آپ جب یہ دیکھیں، اگر آپ نے کیا جس طرح میں نے آپ کو بریک میں بتایا بھی، اگر آپ نے کیا تو آپ کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. لاہور میں جو آپ نے لوگوں کو مارا، اگر آپ نے نہیں مارا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ تخت لاہور میں جہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم صاحب تشریف فرمائیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس لیے عمران خان نے یہ بات کی، پولیس کو اس لیے وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی وردی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس قوم کی امانت ہے، اسٹیٹ آف پاکستان نے دی ہے. یہ شریف برادران نے پاکستان کے پنجاب کی پولیس کو وردی نہیں دی، اس لیے یہ بات ہوتی ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب، پولیس فورس پہ عدم اعتماد، دو بڑی جماعتیں جو کہ احتجاج میں جا رہی ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ آپ جتھے بنا کے جو ہے وہ پولیس والوں کے گھروں میں گھس جائیں
اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اگر کسی نے میرے کسی کارکن کو ہاتھ لگایا تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگا دوں گا. یہ جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو لیڈرشپ کی طرف سے اس قسم کی تقاریر ہوا کرتی ہیں. یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہو رہی. آج سے 10, 15, 20 سال پہلے بھی جب لانگ مارچز اور اس قسم کی احتجاجی جو ہے وہ سیاست پاکستان میں ہو رہی تو یہ تقاریر اس وقت بھی ہوا کرتی تھی. یہ صرف جو ہے وہ تقاریر ہی ہوتی ہیں, اس سے آگے جو ہے وہ بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوتی. اور میں یہ آپ کو بات پورے وثوق سے کہہ دوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کارکن جو ہے وہ خواہ اس کا تعلق عوامی تحریک سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو, کہ وہ اگر وائلنس پہ نہ آئے یا وہ کسی جگہ پہ اوپر وہ ہے کوئی مزاحمت کی یا کوئی گھراؤ جلاؤ کی صورت نہ بنے تو پولیس جو ہے وہ اسے کوئی شوق ہے یا پولیس جو ہے وہ کوئی یعنی اس طرح کا رویہ رانا ثناء اللہ صاحب, ندیم افضل چہل صاحب, عمر عباسی صاحب اور محمد صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ایک چیز جو بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, ملک میں محاذ آرائی کی ایک فضا بنتی جا رہی ہے. جو مطالبات ہیں, جو تاش کے پتے ہیں, وہ اب میز پہ پڑے ہیں. مطالبات پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح ہے, حکومت کا خاتمہ. پاکستان عوامی تحریک انہوں نے بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ اگست کے مہینے میں حکومت کا خاتمہ. دوسری طرف حکومت بھی اقدامات لے رہی ہے اور آج رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سن کے حکومت کی طرف سے مفاہمت کی کوششیں کچھ نظر آ رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اسٹریٹجی یہ بھی فائنلائز ہو رہی ہے کہ اگر مذاکرات سے بات نہیں بنتی تو ان ساری چیزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. اور یہ بڑا واضح کیا ہے آج انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب نے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.